اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں آج کی اس وقت کی اہم سرخیاں۔ دوحہ بین الاقوامی امن کا دارالحکومت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں آج سے دوحہ میں تاریخی افغانستان امن بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر افغانستان میں تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر افغانستان میں امن کے عمل کی پولیٹیکل سپورٹ جاری رکھے گا۔ سوڈان میں شدید سیلابوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قطر میں عوامی سطح پر چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران صاحب سمو امیر نے 50 ملین ریال کا عطیہ دیا ہے۔ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے بحرین بھی متحدہ عرب امارات کی راہ پر چل پڑا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے بحرین سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں قطر نے افغانستان امن مذاکرات کے آغاز کے لیے کوششیں جاری رکھیں تاکہ اس تنازع کا ایسا حل نکل سکے کہ افغان عوام کو امن و سکون نصیب ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے افغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آج زور دے کر کہا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کے استعمال سے افغانستان میں کبھی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کا واحد طریقہ بات چیت کا آغاز اور پائیدار فائر بندی ہے تاکہ تعمیری مذاکرات ہو سکیں اور مسئلے کے تمام پہلوؤں کا حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ افغان امن بات چیت کو کامیاب بنانے کے لیے قطر ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان میں باہم دست و گریباں فریقوں سے کہا کہ وہ دوحہ میں ملنے والے اس تاریخی موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل کا انتخاب آپ کو ہی کرنا ہے۔ امریکی اہلکار نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ تنازع کا جو بھی حل نکالا جائے گا اس میں تمام افغانوں کے حقوق اور ان کی سماجی ترقی کا خیال رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ دوحہ میں آج 12 ستمبر 2020 سے افغانستان کی حکومت اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں جن کا مقصد اس ملک میں تقریباً 2 دہائیوں سے جاری جنگ کو ختم کر کے امن و امان قائم کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ آج امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو، افغانستان قومی مصالحت کونسل کے چیئرمین جناب عبداللہ اور قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ دوران ملاقات نائب وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ قطر افغانستان امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا تاکہ تنازع کا ایک سیاسی حل نکالا جا سکے۔ سوڈان میں گزشتہ دنوں شدید بارشوں کے نتیجے میں تقریباً پورے ملک میں آنے والے سیلابوں سے شدید تباہی ہوئی ہے اور اطلاعات کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ مکانات منہدم اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے قطری حکومت اور عوام دونوں آگے آئے اور سرکاری امداد کے علاوہ عوامی سطح پر چندہ مہم شروع کی گئی ہے جس میں حصہ لیتے ہوئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوڈانی عوام کی مدد کے لیے ذاتی طور پر 50 ملین ریال کا عطیہ دیا ہے۔ یہ مہم سوڈان تم سلامت رہو سلوگن کے تحت جاری ہے اور قطری عوام دل کھول کر اپنے سوڈانی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ملک میں سوڈان کے سفیر جناب عبدالرحیم الصدیق نے اس عظیم پہل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم سوڈان کے ساتھ قطر کی سچی یکجہتی کی روشن مثال ہے۔ اس چندہ مہم کے دوران اب تک 89,669,000 ریال جمع کیے جا چکے ہیں۔ قطر کی خدمات انسانی، ترقیاتی اور سفارتی تمام شعبوں میں مسلسل جاری ہیں اور اس ضمن میں دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کے فلاحی پروجیکٹس جاری ہیں۔
قطر ترقیاتی فنڈ نے جمہوریہ البانیہ کے ساتھ $5 ملین کا عطیہ فراہم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے دارالحکومت تیرانہ میں اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے 2 ہائر سیکنڈری سکولز اور 1 کنڈرگارٹن کی تعمیر نو کی جائے گی۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کے معاہدے برائے بین الاقوامی تصفیے پر عمل درآمد کے آغاز کی تاریخ 12 ستمبر 2020 کا جشن منانے کی ڈیجیٹل ایونٹ میں شرکت کی ہے۔ اس معاہدے کو ثالثی کے متعلق سنگاپور معاہدے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے اس موقع پر کہا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز بین الاقوامی برادری کے اس احساس اور ارادے کا غماز ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک اہم دوستانہ وسیلے کے اعتبار سے ثالثی کو فعال اور مستحکم کرنا کس قدر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر ان ملکوں میں سر فہرست تھا جنہوں نے اس معاہدے میں شمولیت اختیار کی تاکہ عالمی نظام کو مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام قطر کے قومی ویژن 2030 کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 12 ستمبر 2020 کو ملک میں کورونا وائرس کے 236 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 276 افراد ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح شفایاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,18,475 ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں قطر کی ہیلتھ پالیسی نہایت کامیاب ثابت ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہ اعداد و شمار ہیں۔ قطر میں کووڈ-19 کے مریضوں کی صحتیابی کا ریشو خلیجی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ وزارت صحت مریضوں کی سلامتی کا چھٹا قطری ہفتہ 13 سے 29 ستمبر کے درمیان منا رہی ہے۔ کل سے شروع ہونے والے اس سلامتی ہفتے کا سلوگن ہے مریضوں کی سلامتی کے لیے صحت مند عملے کی سلامتی ضروری ہے۔ دوسری جانب ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور اب ان کے ساتھ قانونی باز پرس کی جائے گی۔ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی جانب سے تعلقات کی بحالی کی راہ پر چلتے ہوئے بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بحرین کے اس اعلان پر دنیا بھر میں مختلف طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ ترکی نے اس اقدام کی مذمت کی ہے، جبکہ مصر اور امارات نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ فلسطینی انتظامیہ نے بحرین کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے منامہ سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اردن نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات کرے۔ بین الاقوامی سلامتی کونسل نے 6 ماہ سے زیادہ جاری رہنے والے اختلافات کے بعد بالآخر لیبیا کے لیے خصوصی ایلچی اور کوآرڈینیٹر کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ ادھر طبرق میں کام کرنے والی پارلیمان کی اسپیکر عقیلہ صالح نے مطالبہ کیا ہے کہ لیبیا کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک متحدہ انتظامیہ تشکیل دی جائے۔ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقے سے آنے والی تازہ خبروں کے مطابق ترک فوج نے وارننگ جاری کی ہے کہ علاقے میں لائیو ایمونیشن کے ساتھ 2 دنوں تک فوجی مشقیں کی جائیں گی۔ دنی اسنا ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے کہا ہے کہ بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں حالیہ فوجی ساز و سامان کو اکٹھا کرنا ترکی کے لیے دھمکی کی مانند ہے۔ انہوں نے یونان سے کہا کہ وہ دیگر ملکوں کے جھانسے میں نہ آئے، البتہ انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ دوحہ بین الاقوامی امن کا دارالحکومت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں آج سے دوحہ میں تاریخی افغانستان امن بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ قطر افغانستان میں امن کے عمل کی سیاسی حمایت جاری رکھے گا. سوڈان میں شدید سیلابوں کے بعد پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے قطر میں چندہ جمع کرنے کی عوامی مہم کے دوران صاحب سمو امیر نے 50 ملین ریال کا عطیہ دیا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے بحرین بھی امارات کے نقش قدم پر چل پڑا ہے. فلسطینی اتھارٹی نے بحرین سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نیوز بلیٹن اپنے